صفا علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1442 سن ہجری کے محرم الحرام کی 17 تاریخ محرم شریف کی 17 تاریخ ہے اور حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ عز و جل مدنی مذاکرہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اللہ پاک مرشد کریم کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ عالیہ میں عرض ہے، یوں تو فی زمانہ کپڑوں کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ دن بدن فیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی میں آج کل جو برقعے پہنے جا رہے ہیں ان کے اندر بھی فیشن اور نقش و نگار والے پہنے جا رہے ہیں، تو کیا ایسے برقعے پہننا جائز ہے؟ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے برقعے کے بارے میں کہ خیمہ نما برقع ہو ڈھیلا ڈھالا، لیکن آج کل تو خیر ایک سے ایک فیشن والے برقعے واقعی چلے ہیں کہ اگر بوڑھی بھی ہو تو برقع شاید ایسا ٹائٹ ہو کے جمان لگے، طرح طرح کے ہے۔ برقعے کا مطلب تھا ایک تو پردہ بھی ہو اور ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کی نظر بھی اس پر نہ پڑے، غلط نظر، لیکن بہرحال یہ کہ اب تو نت نئے فیشن ہے برقعے میں بھی۔ اب اس کو کون سا برقع ناجائز کون سا جائز یہ تو مفتی صاحبان ہی اس پر کوئی تبصرہ فرما سکتے ہیں۔ بہرحال سادہ اور مطلب ڈھیلا ڈالا برقع ہو یہ امام غزالی نے لکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جو بارشوں کا پانی ہوتا ہے اس میں بارشیں ہوتی ہیں تو ڈھلوان سے پانی آتا ہوا اونچی مقام سے پانی آتا ہوا ایک مقام پر نیچے جمع ہو جاتا ہے، تو کیا اس مقام پر ہم وضو اور غسل جو فرض ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی پانی بارش کا تو پاک ہے، اب وہ کہیں جمع ہوا ہے اور اس میں ظاہری طور پر کوئی نجاست ہے نہیں تو ظاہر پاک ہے وہ پانی۔ جب پانی پاک ہے تو اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے۔ برتن میں بھی تو پانی بھرتے ہیں تو پاک ہوتا ہے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح گڑھے میں بھر گیا پانی
تو وہ پاک ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا پانی کی یا کسی چیز کے ناپاک ہونے کی، تو اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب اللہ تعالی صلی اللہ علی تعالی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں ملے ہیں، ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ بات بات پر گالیاں بکتے ہیں، ان کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے. گالی دینا مسلمان کو یہ فسق ہے، اور جو گالیاں دیتا ہے نا اس سے ایک طبعی طور پر جو بھی سلیم الفطرت شخص ہوگا نا، یعنی کہ اچھی مطلب جس کی نفاست طبیعت میں ہوگی، شرافت ہوگی، تو وہ اسے گھن کھائے گا. گندی گالیاں دینے والے سے اس کو مطلب ہے کہ کوفت ہوگی. اور گالیاں دینا، ظاہر مسلمان کو گالی دینا یا گندی گالیاں تو شریعت میں اس کی سختی سے ممانعت ہے. یعنی کہ گالیاں دینے والے اور فحش باتیں کرنے والے کے منہ سے وہ جہنم میں ایسی بدبو نکلے گی کہ خود جہنمی چیخ اٹھیں گے کہ یہ مطلب کون آ گیا ہے. اتنی اس کی مطلب ہے کہ رسوائی یہ گالی دینے والے کی. آج گالی کے دو لفظ بڑے آسان لگتے ہیں جو زبان سے بندہ نکال دیتا ہے، لیکن حقیقت میں گالی دینا جو ہے نا یہ بہت ہی بری صفت ہے. اللہ کریم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. جو گالیاں دیتا تھا اس کو توبہ کرے، اور اگر کسی کو گالی دی ہے اور اس کا ذرا دل بھی دکھے گا، مسلمان کی توہین ہے اس کو گالی دینا، تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی نا. دل آزاری کی اگر صورت پائی، لیکن گالی دینے والے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. وہ گدھے کو بھی دے گا، گھوڑے کو بھی گالی دے گا، بکرے کو بھی دے گا، دروازے کو بھی دے گا، دیوار کو بھی دے گا، ہر چیز کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ذرا در و دیوار سے تو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی بندے کا دل دکھایا ہے گالی دے کر، اس سے تو معافی مانگنی پڑے گی نا. کہ یہاں بندے کا حق بھی تلف ہوا اور اللہ نے بھی اجازت نہیں دی ہے، شریعت میں بھی منع ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی، آئندہ بچنا بھی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال آیا حاتم طائی کے متعلق بتائیے، یہ کون ہے؟ ایک مشہور شخص ہے جو مطلب ہے کہ جس کی سخاوت مشہور ہے، لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، تو اس لیے اس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں، بعض اوقات مبلغین میں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن میں توجہ دلا دوں کہ حاتم طائی ہوگا سخی، اب اس کے واقعات ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی آیا ہو تو بتا دیں. اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کوئی سخی ہو تو بتا دیں. خود بھوکے رہ کر جس طرح اوروں کو کھلاتے تھے، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے ہیں، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام کی بھی ایک سے ایک سخاوت کی مثالیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عدی بن حاتم یہ مسلمان ہو گئے تھے، اسے روایت ملتی ہے صحابی بن گئے تھے. جی ہاں جی. حاتم طائی کی بیٹی جو ہے نا وہ ایک جنگ میں واقعے میں وہ گرفتار ہوئی تھی، اور اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میرے والد یوں یوں کرتے تھے اور ایسے ایسے تھے، تو میرے لیے رعایت کی جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو ہم اس کے لیے دعا کرتے. اس طرح کی وہ امام غزالی علیہ رحمٰن نے اس طرح کی روایت نقل کی ہے احیاء العلوم میں. تو کسی نے پتہ نہیں، میں آپ کو ایسا سنا دیتا ہوں، کسی نے یہ بیان کیا تھا، یہ سخاوت کا آپ نے ذکر کیا نا، کسی نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ حاتم طائی کی بڑی سخاوت کا وہ بیان کرتا تھا کہ ایک دفعہ ایک حاتم طائی بیٹھا ہوا تھا، واللہ عالم کیا ہے کیا نہیں ہے، کہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اتنے سارے دروازے بنائے تھے، تو ایک شخص آیا ایک دروازے سے، تو حاتم طائی نے اس کو
دیا، وہ دوسرے دروازے سے آیا اس کو بھی دیا، وہی تیسرے دروازے سے اس کو بھی دیا، وہ تمام دروازے سے آیا، جس دروازے سے آیا وہ دیتا گیا اس کو پوچھا نہیں کیوں بار بار آتا ہے۔ تو یہ ہے حاتم طائی کی مثال۔ تو کسی عاشق رسول نے کہا کہ یہ حاتم طائی تھا کہ جو اتنا دیتا تھا کہ بار بار آنے کی ضرورت ہوتی تھی، میرے کریم ایک بار دیتے تھے اور اتنا عطا فرماتے تھے کہ پھر مانگنے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو یہ بات نہیں۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا دیتے تھے کہ جھولی میں سماتا نہیں تھا۔ اس طرح کے اشعار بھی ہیں۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، ایک تو وہ بھی شعر ہے نا کہ میرے وہ تو اعلیٰ کا شعر ہے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ماشاء اللہ بہا دیے ہیں۔ ہاں، جھولی ہماری تنگ تھی تیرے یہاں کمی، جتنا دیا سرکار نے مجھے اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ SMS کے ذریعے ہی عطا فرما دیے۔ اتنے ایک SMS کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، کیا قربانی کا گوشت سفر المظفر کے مہینے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ یا قربانی کا گوشت اگر ہے تو سارا سال استعمال کر سکتے ہیں، کوئی دن کی قید تو نہیں ہے اس میں کہ اس مہینے میں کر سکتے ہیں یا اس دن میں کر سکتے ہیں، اس دن میں نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ایک سوال، الگ بات ہے طبی طور پر ڈاکٹروں کے نزدیک گوشت کا مسئلہ الگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 10 دن یا 15 دن تک کھا لیا جائے کوئی سا بھی گوشت، قربانی ہی کا نہیں کہ بعد میں وہ نقصان ہوتا ہے، طباً نقصان دہ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ اب سکھے ہوئے گوشت کا پھر ہو سکتا ہے الگ حکم ہو کہ پہلے تو گوشت سکھایا جاتا تھا نا، ہم نے بھی سکھا ہوا گوشت کھایا ہے، سکھاتے ہوئے دیکھا، لیکن اب وہ فریج نے یہ سارے مطلب سکھے ہوئے گوشت کے بھی مسائل حل کیے ہوئے ہیں، تو سارا سال فریج رہتا ہے گوشت، یا مچھلیاں کیا، سبزیاں کیا، ہر چیز فریج جب کر لیتے ہیں سال یا سالوں تک چلاتے رہتے ہیں بیچنے والے جو ہیں، یہ باقاعدہ یہ پورا ایک یہ بھی نظام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سوال یہ بھی آپ سے کرنا ہے کہ بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا، دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ وہ یہ نعرہ لگائے، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی جنتی۔ اچھا، پھر یہ جنتی 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 کی ایک تکرار ہو رہی ہوتی ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ بچے ہر طرف سے بول رہے تھے جنتی جنتی۔ تو یہ آپ کو میں نے دیکھا آپ پسند بھی بہت کرتے ہیں اور مطلب لگواتے بھی یہ نعرہ۔ آپ کو اس نعرے کے کیا کیا فوائد نظر آتے ہیں کہ بچہ بوڑھا ہر طرف سے ایک ہی نعرہ جیسے کہ لگتا ہو، ہر صحابی یہ جنتی، جب پھر آپ اس کی تفصیل بھی بیان فرما دیں، کچھ اس کی حکمتوں پر بھی روشنی ڈالیں۔ جی یہ ظاہر کہ مطلب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہونی چاہیے دل میں، اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے۔ حدیثوں میں ہم کو اس کی ترغیب ہے کہ اپنے اہل بیت کے تعلق سے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اس مفہوم کی حدیث پاک بھی ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہے، یہاں تک ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، قابل غور ہے، تمام صحابہ کی، یہاں مطلب یہ کوئی کہ فکس نہیں ہے کہ اتنے صحابہ کی یا فلاں صحابہ کی، بلکہ تمام صحابہ کی محبت اللہ تعالی دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے
کہ اس نے ہمیں تمام صحابہ کی محبت سے مشرف فرمایا. یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دل میں صحابہ کرام کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے. اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ نصیب والوں کا سودا ہے. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو صحابہ کرام کا درجہ بہت بڑا ہے. تو اس لیے بچے بچے کے دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یعنی اللہ اور رسول کی محبت تو ہوتی ہے، صحابہ کرام کی بھی ہو، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہو. تو اس کے لیے بھی مطلب ہم یعنی کہ یہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو سمجھاتے رہیں، سکھاتے رہیں کہ صحابہ کی محبت، صحابہ کی محبت، صحابہ کی محبت. اور یہ ذہن دے کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، یعنی کسی کی تفریق نہیں ہے اس میں کہ کوئی جنتی ہے اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا، اللہ کریم پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ترجمہ کنز الایمان، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا. اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس مبارک آیت کے تحت فرماتے ہیں، ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درجے اگرچہ مختلف ہیں، مگر ان سب کا جنتی ہونا بالکل یقینی ہے. کیونکہ رب وعدہ فرما چکا ہے. تمام صحابہ عادل و متقی ہیں، کیونکہ سب سے رب کریم نے جنت کا وعدہ فرما لیا. جنت کا وعدہ فاسق سے نہیں ہوتا. یہاں تک تو نور العرفان کی عبارت مکمل ہوئی. تو بہرحال یہ کہ ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کی نسبت سے ہمارے لیے واجب التعظیم ہے، اور کسی بھی صحابی کی گستاخی حرام اور گمراہی ہے. تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور صحابیات بھی جنتی جنتی، جنتی جنتی. چار یاران نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، ابو بکر عمر بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر زوج نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور صحابیات بھی جنتی جنتی، اور صحابیات بھی جنتی جنتی، اور صحابیات بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد حدیث پاک کی کتاب بخاری شریف کی حدیث نمبر 3673 میں ہے، میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو،
اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان یعنی صحابہ کے ایک مد، یہ پیمانہ ہے ناپ ایک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس مد کے آدھے کو۔ تو یوں صحابی کی شان ہی الگ ہے۔ بہار شریف میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ کسی صحابی کا مٹھی بھر جو یا گندم خیرات کرنا یہ غیر صحابی کے سونے کا پہاڑ خیرات کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو صحابی ہوتا ہے۔ سیاستہ کی مشہور کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 3888 پر ہے، رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تان و تشنی کا نشانہ نہ بنا لینا۔ بس جس شخص نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ایذا پہنچائی تو اس نے ضرور مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی تو ضرور اس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی۔ تو جس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ محترم حضرت سیدنا امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ بہتر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا شان ہے کہ تمام صحابہ میں، بلکہ آپ شاید خطبے میں سنتے بھی ہوں گے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، رسول اور نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان پر ہماری جان قربان، ہماری شان قربان، ہماری آنے قربان، آمین آمین۔ ہماری آنے والی نسلیں قربان۔ آمین آمین۔ یہ ان کا مقام تو دیکھو کہ یہ یار غار بھی ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے، ہجرت ساتھ کی، اور اب یار مزار بھی ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، فاروق اعظم بھی قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، اور اس شان سے یہ اپنی قبروں سے قیامت جب حشر ہوگا تو اس وقت نکلیں گے کہ سیدھی طرف صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور پیچھے اہل بقی۔ مجھے یاد پڑتا ہے جنت البقی والے ہوں گے، کاش ہم بھی اس جلوس میں شامل ہوں۔ اس طرح شان و شوکت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلے گی میدان محشر کی طرف۔ کیا بات ہے، کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ جنت البقی میں ہماری تدفین ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بہرحال ایک ہر صحابی اپنی جگہ پر اس کا مقام ہے، اپنی فضیلت ہے، اور ہمیں ہر صحابی پر بالکل یعنی آنکھیں بند رکھنی ہے، آنکھیں بند رکھنی۔ صحابی وہ ہوتا ہے، صحابی کی میں ڈیفینیشن عرض کر دوں کہ جس نے ایمان کی نظر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری حیات میں دیکھا، چاہے ایک لمحے کی صحبت مل گئی۔ اگر جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا تھے، اگرچہ وہ ظاہری آنکھ سے نہ بھی دیکھ پائے
لیکن صحبت تو ملی نا، تو ایک لمحے کی بھی صحبت ایمان کے ساتھ مل گئی سرکار سے اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے، تو وہ صحابی ہے. اور ایسا خوش نصیب فرد جو ہے یہ جنتی ہے کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی. سیاستہ یعنی حدیث پاک کی مشہور 6 کتابوں میں سے کتاب ترمذی شریف جلد نمبر 5 حدیث پاک نمبر 3868 پر ایک دعائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہی. اے اللہ پاک انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. مسند الفردوس کے حدیث نمبر 8530 میں ہے، اے معاویہ میں تم سے ہوں. پیارے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو. پھر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں درمیان میں اس کے ساتھ والی ملا کر فرمایا تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگے. کیا شان ہے، سبحان اللہ. تو ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن بھی حسین بھی جنتی 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 جنتی. حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں اور عظیم صحابی رسول. بخاری شریف کے بعد سب سے زیادہ مشہور و مقبول حدیث پاک کی کتاب صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1405 ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کو، انہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دارالامان بنا دیا. اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے امان ہے، یعنی اس کو پناہ ہے. تو جن کے گھر میں داخل ہونے والے وہ امان ہے، تو صاحب دار یعنی جو اس گھر والا ہے اس کی امان کا کیا عالم ہوگا. آپ رضی اللہ عنہ کا نسب، خاندان کا سلسلہ چند واسطوں سے اللہ کریم کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان سیدہ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ غزوہ حنین میں حاضر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمایا. اوقیہ مطلب ناپ ایک. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانیاں دی، یہاں تک کہ اپنی دونوں آنکھیں رائے خدا میں جہاد کے اندر قربان کر دی. آج سے تقریباً 500 سال پہلے کے ایک مشہور محدث حضرت سیدنا امام حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کا حدیث پاک نقل کرتے ہیں. غزوہ طائف میں جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ شہید ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھ رائے خدا میں شہید ہو گئی. تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں اور یہ تمہیں لوٹا دی جائے.
واپس دے دی جائے، اور اگر تم چاہو تو اس پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو حضرت ابو سفیان نے عرض کیا پس جنت، یعنی مجھے تو جنت چاہیے، یعنی میں صبر کر کے جنت کا طالب ہوں، میں آنکھ نہیں جنت۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کا عالم تو سنیے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ الطبقات الکبیر لابن سعد میں ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عجوا کھجور تحفے میں بھجوائی، اور پھر فرمایا، یعنی اور فرمایا، یہ اپنا عیت کی بات ہے، اور فرمایا مجھے تحفے میں کھانا بھیجو۔ کیا شان ہے! تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر بھی جنتی جنتی، عثمان ہے غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن بھی حسین بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور صحابیات بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ تو اتنی بڑی شانیں ہیں صحابہ و اہل بیت کی، تو ان کی محبت، جن کی محبت کی تعلیم سرکار نے دی ہمیں کہ صحابہ سے محبت، اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ اپنی اولاد کو، اور صحابہ کی محبت بھی میں نے آپ کو روایتیں بیان کی۔ تو بس یہ کہ میری بھی خواہش ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر درد رکھنے والے کی خواہش ہوگی جو حقیقی معنوں میں عاشق صحابہ و اہل بیت ہو، وہ یہی چاہے گا کہ ہر صحابی کی محبت، اہل بیت کے ہر فرد کی محبت دلوں میں راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور ہر لمحے ہر سانس ان کی محبت باقی ہو، اور دنیا سے جائے تو ان کی محبت دل میں سلامت ہو۔ تو اس لیے بہرحال یہ کہ وہ ہم سب کو یہ ذہن بنانا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان، صحابہ و اہل بیت کی محبت کے جام بھر بھر کے پلانے چاہیے۔ اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر آخرت میں مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی محبت میں مضبوط کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا کہ کیا اپنی مادری زبان میں پشتو وغیرہ میں دعا کر سکتے ہیں، یا دعا عربی میں ہی کرنی ہے اور عربی میں دعا قبول ہوتی ہے؟ ابھی تو ہم نے اردو میں دعا کی نا، تو دعا تو اپنی اپنی زبان میں بالکل کرے۔ جو قلبی جذبات، دلی جذبات جو ہیں وہ بندہ اپنی زبان میں ہی بول سکتا ہے، ہر ایک کو عربی تو آتی نہیں ہے نا۔ اور بے شک وہ قرآنی دعائیں، حدیث کی دعائیں، قرآن و حدیث کی دعاؤں کو دعائیں ماثورہ بولتے ہیں،
تو حصول برکت کے لیے دعائے معصورہ بھی پڑھے بے شک، اور اپنی جو دل میں دعا ہے وہ اپنی زبان میں بھی بے شک مانگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنانا کا کیا طریقہ ہے؟ ولی عبادت کے ذریعے اس طرح کوئی کہے کہ میں عبادت سے ولی بنوں، تو ولی جو ہے نا یہ اصل اللہ کی عطا سے بنتا ہے، کوشش سے نہیں بنتا کہ میں کوشش کروں یہ کر لوں تاکہ ولی بن جاؤں. تو یہ ولایت وہ بھی ہے، عطائی ہے، قسمی نہیں ہے، کوشش سے نہیں ملتی. تو جو ولایت کو قسمی مانے وہ گمراہ ہے. دعا کر سکتے ہیں کہ میرا بیٹا ولی بن جائے. آپ کو اگر ولی بننے کا شوق ہے تو اپنے لیے بھی دعا کریں، ہم باپ بیٹے ولی بن جائیں، ہمارا سارا خاندان ولی بن جائے. دعا میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عمیر حمزہ طاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض لوگ یوں لوگوں کو کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے، علم دین سیکھ کر مولانا بنے تو بھوکے مر جاؤ گے. یہ ارشاد فرما دیں کہ ایسا کہنا کیسا، اور ایسے کہنے والوں کو کی کس انداز میں اصلاح کی جائے؟ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، پیج نمبر 357 پر ایک سوال. دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے، علم دین سیکھ کر مولوی بنو گے تو بھوکے مرو گے، یہ کہنا کیسا؟ جواب، اس جملے میں علم دین کی توہین کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے. قائل یعنی جو ایسا کہہ رہا ہے اس پر توبہ و تجدید ایمان لازم ہے. توبہ بھی کرے اپنے اس کہے سے، اور نئے سرے سے ایمان بھی لائے، ایمان کی تجدید کرے، رینیو کرے، توبہ کرے، کلمہ پڑھے. اور اگر علم و علماء کی توہین ہی مقصود تھی تو قطعی کفر ہے. قائل کافر و مرتد ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹا، اور وہ پچھلے نیک اعمال بھی اس کے ضائع ہوئے. تو بہرحال یہ کہ علم دین کی توہین جو ہے یہ کفر ہے. دینی کتاب کی توہین کفر، شریعت کی توہین کفر. تو یہ اسی بات، عالم دین کی توہین علم دین کی وجہ سے اگر کرتا ہے تب بھی کفر ہے. اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اور یہ کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اور بھوکا مرتا کب ہے؟ یہ بھوکے تو تعلیم یافتہ مرتے ہیں بیچارے باز. یہ تو میں بڑا پرانا چیلنج ہے، ابھی تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. جو روز خودکشیاں ہوتی ہے، پتہ نہیں 1 منٹ میں شاید 2 منٹ میں 3 خودکشیاں شاید ایوریج ہے دنیا میں. تو ان میں کبھی کوئی کسی عالم دین، تو عالم دین کا عالم ہو، داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، علم دین کا عالم ہو. کسی عالم دین نے، کسی مفتی اسلام نے کبھی خودکشی کی ہے؟ آپ اس کی ایک مثال دے سکتے ہیں؟ تو آپ بتائیے کہ بھوکا مر کون رہا ہے؟ بے روزگاری سے تنگ آ کر لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب ماڈرن تو ہوتے ہیں، علماء تو نہیں ہوتے اس میں. تو یوں عالم دین اس کا مطلب ہے کہ خوشحال ہے، اس کو اتنا ٹینشن نہیں ہے جتنا جو غیر عالم ہے اس کو ٹینشن ہے. اور جتنی عزت معاشرے میں عالم کی ہوتی ہے، مسجد کے امام حالانکہ عالم نہیں ہوتا، ہر امام عالم نہیں ہوتا، یہ اس کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں. لوگ اس کی دستبوسی کریں گے، احترام کریں گے، آئیں گے وہ تو اچھی جگہ پر عزت کی جگہ بٹھائیں گے. اب بھی ہے نا ایسا، عام آدمی کی اتنی عزت کا ہے. تو یہ بہت غلط تصور ہے کہ
दुनियावी तालीम हासिल करोगे तो ऐश करोगे। और जो उलमा होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे के सारे दुनियावी तालीम से कोरे ही होते हैं, ऐसा थोड़ी है। वैसे इंग्लिश बोल रहे होते हैं हमारे अपने दावत इस्लामी के उलमा, आप देख ले एक से एक और सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, और दुनियावी मालूमात इनको इतनी होती है कि ये दुनियादार जो दुनियावी मालूमात पर अगर ये फूलता है ना तो आकर बैठ गया इनके बाद तो पता चलेगा कि दुनिया की मालूमात किसको ज्यादा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मेरा सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में ये सवाल है कि क्या शैतान भी इंसान से नेकी करवाता है? अगर करवाता है तो इंसान को कैसे पता चलेगा कि ये नेकी शैतान ने इंसान से करवाई है? शैतान बाज़ औक़ात वो नेकी करवा लेता है, लेकिन इसमें भी इसकी शरारत दाखिल होती है। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिकायत है, इस तरह के एक बार वो नमाज फजर के लिए शैतान ने आपको जगाया कि उठिए जमात से नमाज पढ़ लीजिए। आप जाके पूछा कौन, तो वो उसने जगाने वाले ने कहा कि मैं शैतान। वो तू, तेरा काम तो नमाज से रोकना है, तूने नमाज के लिए उठाना कब से शुरू कर दिया है? तो बोला वो तो आप है ना, कि मुझे पता है कि आपकी अगर जमात निकल गई और इतनी तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे कि आपको एक नमाज के बदले न जाने कितनी नमाजों का सवाब मिल जाए, और आपके लिए क्या क्या मतलब है कि आपके रुतबे बुलंद हो जाए, इसलिए मैं आपको कैसे सोने दूं, इसलिए एक नमाज पढ़ लें आप बस। तो ये शैतान नेकी करवा कर भी बाज़ औक़ात फंसा देता है, बाज़ों को नेकी करवा के रिया में मुब्तला करता है। बाज़ औक़ात बंदा समझता है कि मैं नेक काम कर रहा हूँ, बहुत नेक काम कर रहा हूँ, वाकई में काम नेक होता है, लेकिन उसमें रिया में वो इसको मुब्तला करके रखता है, फंसा के रखता है, और उसको इल्म नहीं होता कि मैं ये रिया कर रहा हूं। या कई बार ऐसा होता है कि नेक काम बाजार नेक होता है, लेकिन दूसरे की हक तलफी भी हो रही होती है, दिल आजारी भी हो रही होती है, वो कर नेक रहा होता है। जैसे कि कोई तिलावत करे, करीब बंदा सोया हुआ है, वो जोर जोर से तिलावत करे, उसकी बार बार आंख खुलती है, वो बेचारा रिक्वेस्ट भी करता है, कुरान करीम पढ़ने से रोकता है, मैं तिलावत कर रहा हूँ, तो ये गुनाहगार हो रहा है तिलावत करने वाला, उसको सोने दे यार, कहीं और जाकर तिलावत कर। इस तरह जोर जोर से नात शरीफ पढ़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ ये नातख्वानियां होती है ना, आधी रात तक इको साउंड पे लगे होते हैं, और घर में लोग जो है वो परेशान, बच्चे चौंक चौंक के जाग रहे होते हैं। अब इस घर के 2-4 आदमी आपके साथ हो मोहल्ले के, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एक दिन का बच्चा भी ताईद में के इको साउंड चलाओ, और 100 साल की बुढ़िया भी ताईद में के चलाओ, हार्ट का मरीज भी ताईद में के आप चलाओ, जो बड़ी मुश्किल से बेचारा वो नींद की गोलियां खा के आंखें मीच कर पड़ा है, अब वो उसके कान फाड़ आवाज आ रही है, और अगर कोई बेचारा रोके तो बोले ये वो है, ये है, इस तरह ये नातों से रोकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। नात और तिलावत से भी हमारी आवाज से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि लब्बैक पढ़ने के ताल्लुक से भी लब्बैक बुलंद आवाज से मर्द के लिए पढ़ना, एहराम वाले के लिए ये मुस्तहब है, सवाब का काम है। ये साफ लिखा हुआ है कि किसी नमाजी को, किसी तिलावत करने वाले को, इबादत करने वालों को या सोने वालों को इससे तकलीफ ना हो। तो इसलिए शैतान जो है इससे काम हमसे करवाता है, जिसको हम नेक काम समझ रहे होते हैं कि हम बड़े आशिक रसूल हैं। जैसे अभी जश्न विलादत के दिनों में भी बाज लोग बड़े बड़े माइक लगाते हैं हमारे यहाँ, वो किसी के घर की तरफ उसका रुख हो, बेचारे वो सो ना पाए, कोई अगर कुछ बोले तो लड़ाई करें। तो हम जश्न विलादत मनाते हैं और मनाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन ये कि सब शरीयत के दायरे में करना है। हमारे किसी भी नेक काम से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस तकलीफ ना हो,
یہ ضرور خیال رکھنا ہے. تو شیطان ہم سے ایسے تو کام کروا رہا ہوتا ہے. ایسے بہت سارے کاموں کی مثال لی جا سکتی ہے کہ جس سے مطلب ایک بندہ نیک کام سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ گناہ میں پڑ رہا ہوتا ہے. قربانی کی کھالیں جمع کرنا نیک کام ہے، لیکن اب خون والے کپڑوں سے نماز پڑھنا یہ نیک کام تھوڑی ہے. یہ ویلفیئر جو بارش کی جو جیسے خدمت ہو رہی ہے نیک کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے کپڑے گٹر کا پانی اگر کھڑا ہوا اس میں گھس گئے اور پھر کوئی نماز کے لیے اس کو پاک نہیں کیا، کپڑے پاک نہیں پہنے، بدن پاک نہیں کیا، یا یہ کرتے کرتے پانی میں اتنا چلتے رہے اور پتا بھی یہ سب کچھ لیکن نماز قضا کر دی. بھائی مصروفیت تھی، کھانا بانٹ رہا تھا میں ویلفیئر میں، تو یہ تھوڑی کوئی ثواب کا کام ہے. یا پانی میں آپ ویلفیئر جیسے دعوت اسلامی کی ویلفیئر والوں کو سمجھو مدنی پھول میں دے رہا ہوں کہ آپ پانی میں چل رہے ہیں، اب آپ نے آدھی رانے کھول دی ہیں کپڑے بچانے کے لیے، یادیں ننگے ہو کر چل رہے ہیں، کوئی ایسا کرتا ہو تو ظاہر یہ تو صحیح نہیں ہے نا. ہاں جب تک ایک حصہ ستر کا پانی میں چھپا ہوا ہے کسی کی نظر نہیں پڑ رہی تب تک صحیح ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور گھٹنے بھی آپ کے نظر آ رہے ہیں پانی کے باہر لوگوں کو، تب تو آپ گناہ گار ہیں. آپ جا رہے ہیں نیک کام کرنے کے لیے کہ کسی بارش زدہ کو میں یہ کھانا دے آؤں. یہ کھانا دینا یہ اچھا کام تھا، لیکن یہ کیا آپ نے کر دیا. تو اب تو پانی جو ہے نا یہ کئی جگہ تو یہ مطلب اب گٹروں نے بھی اپنا قبضہ جمایا ہوگا، تو بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے. اپنے شاپر میں کپڑے بھی رکھیں اور ایسا انتظام ہو کہ نماز کا کہ آپ مطلب اسی وقت دینے جائیں کہ کوئی بیچ میں نماز نہیں آنی چاہیے. اب بیچ دریا میں پانی کے ذخیرے میں گھرے ہوئے آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور گئے بھی جان بوجھ کر ہیں، پتہ ہے کہ ابھی عصر تو پڑی ہے، مغرب ہونے والی ہے، اور آپ ہرو بھرو جا رہے ہیں 2 میل پانی میں جا کر قوم کی دکھیاری امت کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے خدمت کرنا، لیکن نماز پڑھنا یہ بھی تو اچھی بات ہے نا، اور یہ فرض ہے نا. تو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ہر نیک کام اپنے اصول کے مطابق کرنا ہے کہ ذرا بھی اس میں کوئی سی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارا کوئی فرض چھوٹے، واجب چھوٹے، ہمارے کپڑے ناپاک ہوں، ہمارا بدن ناپاک ہو جائے اور ہم نماز سے محروم رہ جائیں، یا ہم ایسے مصروف ہو جائیں کہ ہم نماز قضا کر دیں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. نہیں بھائی، نماز فرض ہے. روز محشر کہ جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، جہاں گلان دینے والا دن ہے محشر کا دن، قیامت کا دن، سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. جس کی نماز درست ہوگی اس کے باقی اعمال بھی درست، اور جس کی نماز ہی بگڑی اس کے باقی اعمال بدرجائے اولا خراب ہوں گے. تو اس لیے مطلب ہر کام کو اپنے انداز پر اور عین شریعت کے دائرے میں رہ کر 100% اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق بجا لانا ہے جب بھی نیکی ہے. ورنہ تو پھر دیکھ لیں آپ، کسی کا جیب کاٹ کر آپ بولے میں جیب کاٹ لوں اور غریب ضرورت مند اس کو دے آؤں کہ ہے بڑا مالدار، اس کو بہت مال ہے، تو جیب کاٹنے کی اجازت تھوڑی ملے گی. غریب کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے آپ دعا کر دیں، دعا کرنا بھی تو مدد ہے نا. جیب کاٹ کر ہی مدد کرنا، ڈکیتی مار کر کہ میں غریبوں کو بانٹوں گا، مالدار کیا ڈکیتی مار کے آ گئے، کسی کا مال چرا لیا، بولا میں غریبوں کی خدمت کروں گا، دکھیاری امت کی خدمت کروں گا. تو نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ وہ ہم نیکیاں کریں اس کا بھی وہ محتاج نہیں ہے. تو ہم نے جو بھی کرنا ہے، تمام میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں یہ کان کھول کر سن لیں کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے یہ 100% اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. ذرا بھی شریعت کی حد ہم نے توڑی تو وہ نیکی پھر نیکی کیسے رہے گی، وہ ثواب کیسے ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام بتائی بحرین 4 ڈویژن سے بات کر رہا ہوں. ہمارے علاقے میں بہت ہی بڑا سیلاب آ گیا ہے، جس سے ہمارے علاقے میں بہت تباہی مچا دی ہے، اور ہمارے مسجد بھی تھی وہ بھی شہید ہو گئی ہے، اور یہاں
खराब हो गया है। मेरी अहले सुन्नत से दरख्वास्त है कि वो दुआ फरमाएं कि हमारे इलाके में ये सैलाब बंद हो जाए और ये बारिश का सिलसिला भी बना जाए। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। ये बहरीन स्वात खैबर पख्तूनख्वा का हमने मंजर देखा कि सैलाब चल रहा है और वो मकान मस्जिद शहीद मकान मुनहदिम। अल्लाह करीम बहरीन स्वात खैबर पख्तूनख्वा वालों पर भी रहम फरमाए। या अल्लाह इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आशिकान रसूल हैं और पानी और सैलाब और बरसात की वजह से परेशान है, या अल्लाह सभी पर रहमत की नजर फरमा। कराची वालों पर, सिंध वालों पर, पंजाब वालों पर, सब जगह पर जहाँ जहाँ बारिश की वजह से तबाही मची हुई है, या अल्लाह सबके मुश्किल आसान कर दे। जो इसमें फोत हुए उनको बेहिसाब बख्श दे, जो जख्मी हुए उन्हें शिफा दे दे, जो बिछड़ गए इन्हें अपने प्यारों से मिला दे, और जो नुकसान हुआ या अल्लाह इसका नेमल बदल अता कर दे, अच्छा बदला दे दे। सब पर रहमत की नजर फरमा और इन चीजों से इबरत हासिल करने की भी सआदत अता फरमा कि ये पानी का सैलाब, पानी का जखीरा हमको डरा रहा है। तो जहन्नम में आग का जखीरा और ये आग का दरिया जहन्नम का कितना खौफनाक होगा, जो काले रंग का होगा, गुप्त अंधेरा होगा और ऐसा गर्म होगा। वो आग ऐसी गर्म होगी कि दुनिया में ऐसी आग गर्म है ही नहीं। उसमें जो मुजरिम डाले जाएंगे उनका क्या होगा। तो ये सब इबरत के मकामात हैं कि हम बारिश के कतरों से डरते हैं। ये अल्लाह का करम है कि पत्थरों की बारिश हम पर नहीं हो रही। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे। जहन्नम के ऊपर तो वो पत्थरों की बारिश होगी, बादल आएंगे, ये समझेंगे पानी गिरेगा, उससे पत्थर आएंगे जो खोपड़ियां फाड़ देंगे। अल्लाह करीम से हम अमान चाहते हैं, आफियत का सवाल करते हैं। तो या अल्लाह जहां जहां बारिशों की वजह से मेरे आका की दुखियारी उम्मत तकलीफ में, सब पर राहत दे, दुनिया में भी राहत दे, आखिरत में भी आफियत और राहत के हम तुझसे सवाली हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बारिशों और सैलाबी रेलों से पाकिस्तान के चारों सूबों में सूरत हाल खराब है, जिसमें माली नुकसान के साथ साथ अब तक कई हादिसात और वाकयात में कीमती जानें भी जाया हो चुकी हैं। पंजाब के जिला खुशाब में भी दर्जनों घर बारिश और सैलाबी रेलों के बाइस तबाह हो गए। दावत इस्लामी वेलफेयर के तहत कई मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में रुकन शुरा और फैसलाबाद रीजन के निगरान हाजी मोहम्मद रफी अत्तारी और रुकन शुरा हाजी जुनेद अत्तारी मदनी ने दीगर जिम्मेदारान के हमरा खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकातें की। अरकान शुरा ने मुतासरीन में इमदादी रुकूम और पका हुआ खाना भी तकसीम किया। मुतासरीन ने दावत इस्लामी से इजहार तशक्कुर करते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आयन साड़ी मदद करें, खाना दे रहे हैं, साड़ा सारा सामान तो कोठे डे रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। खाना दे रहे हैं, बड़ी नानी मेहरबानी, साड़ी बहुत इमदाद कर रहे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक ना भागला है, पैसे दे रहे हैं। रुकन शुरा हाजी जुनेद अत्तारी मदनी ने एक घर का सर्वे करते हुए मदनी खबरों को बताया। इस जगह पर दो मियाँ बीवी रहते थे जो सारी रात बारिश में, तूफानी बारिश में लोगों की इमदाद करते रहे, उनके काम आते रहे। लेकिन जब वो घर आए अपने कमरे में रेस्ट के लिए, तो उस वक्त उनका अपना कमरा बारिश की वजह से गिर गया और दोनों का इंतकाल हो गया। कैसी दर्द भरी दास्तान है। अल्लाह ताला उनको गुरीक रहमत फरमाए, उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। वाकई यहाँ पर घर घर में हम जा रहे हैं और हर घर की अलग दास्तान है। आखिर में हाजी जुनेद अत्तारी मदनी ने इस इलाके के हालात बताते हुए कहा, वादी पैल में हाजिर है। बारिशों की सूरत में काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लोगों के घर गिरे हैं और काफी मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर सादात कराम के बहुत सारे घर हैं, उनके घर भी मुतासिर हुए हैं। तो दावत इस्लामी का शोबा वेलफेयर दावत इस्लामी यहाँ पर भी लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं। पका हुआ राशन भी दिया जा रहा है और नकदी रकम भी दी जा रही है। अल्लाह ताला जिन्होंने इसके लिए दावत इस्लामी का साथ दिया, उनकी कोशिशें कबूल फरमाए। 18 मुहर्रम उल हराम और मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का योम है, योम मुफ्ती दावत इस्लामी है। तमाम आशिकान रसूल से दरख्वास्त है कि योम मुफ्ती दावत इस्लामी के सिलसिले में इसाले सवाब भी करें और खूब इनके लिए दुआ भी करें इंशाअल्लाह। ये कुछ इसाले सवाब आ भी चुका है हमारे पास जामिअतुल मदीना की तरफ से भी,
مفتی دعوت اسلامی کے لیے. ہمارے شعبے اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی، اسلامی بہنوں نے بھی ماشاءاللہ کثیر ایصال ثواب جو ہے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جمع کیا ہے اور یہ بھیجا ہے ہمارے پاس. جامعۃ المدینہ مجلس بھی اور یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے قرآن پاک 164 سورہ یاسین شریف، سورہ ملک شریف، دیگر صورتیں. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 18 محرم شریف کو مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق کا وصال ہوا، تو تمام عاشقان رسول، میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں کم از کم 18 بار درود پاک پڑھ کر مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق کو ایصال ثواب کرنا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اویس رضا سوال کرتے ہیں کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو ذہین ہوتا ہے نا وہ کم وقت میں زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے، کہ وہ جو پڑھتا ہے اس کو یاد رہ جاتا ہے، تو اس کو وقت کم لگتا ہے. اور جو کم ذہین ہوتا ہے اس کو وقت زیادہ لگتا ہے. کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر اگر یاد کرے تو یاد جلدی ہوگا. 2 طلبہ کی حکایت علامہ زرنوجی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے نا راہ علم میں. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک جگہ سے 2 طالب علم گئے، جب پڑھ کر واپس آئے، علم دین کے لیے انہوں نے سفر کیا، واپس آئے تو ایک تو بہت بڑے عالم بن کر آئے، دوسرے ایسے نہیں تھے. تو جب انہوں نے معلومات کی علماء نے کہ یہ اس میں کیا فرق، ایسا کیوں ہے، تو جو بہت اچھے عالم بن کر آئے تھے نا ان کا یہ یعنی کہ سامنے آیا کہ جب بھی یہ سبق یاد کرتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے جب بھی، تو یہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ منہ قبلے کی طرف رہے. تو یوں مطلب یہ علماء نے فیصلہ کیا کہ اس کی برکت ہے یہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کی. اور ویسے بھی کعبے کی طرف رخ کر کے اکثر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. تو یہ سنت بھی ہوئی، جب بھی ممکن ہو تو بندہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 زانو بیٹھتے تھے. التحیات میں بیٹھتے نا جس طرح عام طور پہ عموماً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 زانو بیٹھتے تھے، اور اس میں عاجزی بھی زیادہ ہے. اب ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمارے نئی نسل بھی، نیو جنریشن بھی اب کرسیوں پر ہی بیٹھ رہی ہے، جبکہ میں نے اکابر علماء کو دیکھا، بزرگوں کو، عمر رسیدہ علماء کو بھی، وہ زمین پر ہی بیٹھتے تھے. اب نوجوان علماء بھی کرسی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. اب بالکل یعنی کہ وہ چینج ہو گیا نظام جو ہے نا. خیر کرسی ٹیبل پر بیٹھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ تھا، اب کلچر چینج ہے، عوام کا بھی چینج ہے. کرسی کرسی کرسی. میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ جس کو مجبوری نہیں ہے نا وہ کرسی پر نہ بیٹھا کرے. کہ میں نے اپنا تجربہ عرض کیا تھا، میں تو مجبور ہو گیا. ڈاکٹر نے مجھے کہا کرسی پر بیٹھو، نماز کرسی پہ پڑھو، سیڑھی اترنا چڑھنا نہیں ہے، زمین پر بیٹھنا نہیں ہے، نہیں تو یوں تو یوں. تو پھر مفتی صاحب سے بات چیت کروائی. وہ ڈاکٹر، میں نے مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں، بیٹھ کر نماز کیسے پڑھوں میں، باقی تو معاملات اپنے سمجھے. تو مفتی صاحب نے ڈاکٹر سے ڈسکس کی اور ڈاکٹر نے مطمئن کیا ان کو. پھر مزید میں نے اپنے جو بھی اشکالات تھے وہ وارد کیے. تو پھر یہ کہ میں نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کیا. اب کھانا بھی کرسی ٹیبل پر، زمین پر بیٹھنا. حالانکہ میں بیٹھ سکتا تھا ان دنوں، بیٹھ سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کچھ اپنے دلائل دیے کہ یہ نقصان ہے. وہ ڈاکٹر کوالیفائڈ اور اپنے ماشاءاللہ باریش اور اچھے ڈاکٹر، مطلب یہ پروفیشنل، میرے حق میں پروفیشنل نہیں. شفیق اتاری
اور بون اسپیشلسٹ. تو ان کا اپنی جگہ پر وہ ڈاکٹری جو حساب کتاب تھا وہ بھی درست اپنے حساب سے انہوں نے. خیر میرا اپنا اس میں یہ حال ہوا ہے اب میں زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا. میں پلنگ پر کبھی سوتا ہی نہیں تھا, میں عادت ہی نہیں تھی. کبھی کبھار کہیں جانا ہوا اور امر مجبوری سو گیا پلنگ پر تو سو گیا, ورنہ میں نہیں سوتا تھا, میں نیچے ہی سوتا تھا. دعوت اسلامی کے پہلے سے میں نیچے زمین پر چٹائی پہ سوتا تھا اپنے گھر میں, میرا یہ معمول تھا. لیکن اب بہرحال یہ کہ اب پلنگ, اب تو نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا نا میں, یعنی کوئی پکڑ کے بٹھائے تو بیٹھ جاؤں گا. جیسے میدان عرفات میں سائی بھائی نے مجھے پکڑ کے لٹا دیا تو میں لیٹ گیا, اٹھ نہیں سکتا میں. پھر یہ پکڑ کے اٹھائے تو اٹھ جاؤں, یوں ہوا تھا. تو اب زمین پر بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ میں اس لیے مشہور بتا رہا ہوں, اپنا نعوذ باللہ گلا شکوا نہیں کر رہا ہوں, تو ہنس رہا ہوں کہ میرا تو یہ حال ہوا. میری تو وہ زندگی کا دوران ابھی شاید آخری ہو, اللہ ایمان سلامت رکھے, برے خاتمے سے بچائے. اور ابھی جو نوجوان بیٹھے نا کرسیوں پر, یہ کوئی بھاشا سمجھے نا تو میں ان کے بھلائی کی بات کر رہا ہوں. یہ تو پچھتائیں گے, یہ کئی پچھتا رہے ہوں گے, زمین پر اس کو موافق نہیں آتا ہوگا. تو پھر یہ مسجدوں میں واز, جمعے کے خطبے, مسجدوں کے ہفتہ وار اپنے اجتماعات, بڑی رات کے اجتماعات, ساری رات جو چلتے ہیں, اس میں ایسا آپ بھاگیں گے دور, کترائیں گے. بیٹھ گئے تو آپ کو ذوق شوق نہیں ملے گا, مجبوراً بیٹھے یار ذمہ دار ہے اپنے, نہیں جائیں گے تو لوگ بولیں گے یوں تو یوں. اور یہ نقصان, کرسی نہیں چاہیے, کرسی کسی کو موافق نہیں آئی ہے. تو کرسی پر بھی بیٹھیں, زمین پر بیٹھیں. میں اپنے نوجوان علماء کو بھی خاص کر بولوں گا, ہے تو بڑی بات, بزرگ ہمارے بزرگ ہیں یہ, لیکن اپنی صحت خراب نہیں کریں کرسیوں پر بیٹھ کر, زمین پر بیٹھ جائیں. اگر اپنا فائدہ چاہتے ہیں تو باقی آپ کی مرضی ہے. میں نے اپنے تجربے کی وجہ سے یہ مدنی پھول پہلے بھی دیے تھے, پھر ہمدردی میں دے رہا ہوں. اپنا جو یعنی کہ فزیکلی جو نظام ہے نا, اس کو اگر آپ درست رکھنا چاہتے ہیں تو زمین پر بیٹھنے کی عادت ڈالیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین کو نوازتے تھے, دسترخوان پر زمین پر تشریف فرما کر کھانا کھاتے تھے. کرسی پر بیٹھنا تو مجھے پتا نہیں ہے, کہیں پڑھا سنا نہیں ہے, یا پڑھا سنا تو یاد نہیں ہے. بہرحال منع بھی نہیں ہے, میں تو سمجھا رہا ہوں آپ کو آپ کے فائدے کی بات. ایک تو کرسی پر بیٹھنا چھوڑے جتنا ممکن ہو. خیر اب تو ساری کرسیاں ہی نظر آ رہی ہیں اسکرین پر بھی, تو منع بھی نہیں ہے. خیر, اور پیدل چلنے کا اہتمام کریں. پیدل یعنی یہ تھکاٹک کرسیاں سائڈ میں ہو گئی, ماشاء اللہ. چلو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے مان رکھا, پھر آئندہ ہفتے دیکھیں گے. چلو یہ بھی ایک اچھی ادا ہے, اچھی ادا ہے کہ مطلب ایک دل جوئی والی بات ہے کہ چلو ایک بوڑھا آدمی کہہ رہا تھا کہ مان رکھ لو یار, گھر میں جا کے دیکھ لیں گے کرسی اپنے مقدر میں. نہیں ہاتھ نہیں اٹھائے بھائی, ہاتھ نہیں اٹھائے, تو بھلائی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کہ پیدل چلیں, پانی خوب پئیں. یار پانی نہیں پیتے, اور گردوں کے کیس اتنے بڑھتے جا رہے ہیں, جس کو دیکھو گردے شاہ بنا پھرتا ہے. بیچاروں کتنوں کے تو گردے فیل ہو جاتے ہیں, اور زندگی اور موت کی کشمکش میں بیچارہ رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے. اور ڈائلیسس اتنا تکلیف دے مطلب مراحل ہے. اللہ کریم بولتے ہیں نا, دشمن کو بھی نہ دے یہ مرض. اس میں اتنے مبتلا ہیں, اتنے کیس ہو رہے ہیں گردوں کے. پانی نہیں پیتے, بچے پانی نہیں پی رہے, پورے دن میں آدھا گلاس ایک گلاس پی لیا, تو پھر بدن کا پانی نکلتا ہے. گردوں کو تو ہر وقت تر رہنا ضروری ہے. جو قدرتی ایک نظام ہے نا کہ کئی ایسے جراثیم ہوتے جو مطلب انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں, وہ گردوں میں وہ سمجھو مچھلی کی طرح وہ تیر رہے ہوتے ہیں. تو مچھلی پانی میں تیرتی, اس طرح ان کو گردہ تر ہونا چاہیے. اگر گردہ تر نہیں ہے تو باہر کے جو جراثیم اندر ادھر ادھر بھی جو جراثیم ہوتے ہیں نا, وہ اٹیک کرتے ہیں. اور پانی نہیں ہے, یہ کمزور پڑ جاتے ہیں, ان پر قابض ہو جاتے ہیں, پھر یہ مرض. تو یہ طرح طرح کے مسائل ہیں.
गुर्दे तर अंदर से होने जरूरी हैं। पानी पीते रहे आदमी, पीता रहे 12 गिलास की तो सबको, अब 12 गिलास पी लेंगे, आधा आधा पियेंगे, बचेंगे 6 गिलास। तो इसलिए मैं मशवरा दूंगा, खूब पानी पिया। आबे ज़मज़म के बारे में तो सराहत है ना कि जब भी पियो पेट भर के पियो। हदीस पाक में कि मुनाफिकीन पेट भर के नहीं पीते, तुम पेट भर के पियो। खैर ये आबे ज़मज़म की खुसूसियत है। हर पानी के लिए नऊज़ुबिल्लाह इस हदीस से इस्तिदलाल नहीं होगा कि जो पेट भर के नहीं पिएगा वो नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह मुनाफिक है, नऊज़ुबिल्लाह। मैंने वैसे ही अर्ज किया कि उसमें तो सराहत है, ज़मज़म में तो हदीस पाक में फरमा दिया गया कि पेट भर के पियो, जब पियो पेट भर के पियो। तो आबे ज़मज़म तो शिफा है। ताहम ये कि पानी पिए, ग़िज़ा आसान ग़िज़ा लें, ज़ूद हज़म हो। और ग़िज़ा लेते अगर आसान में चबाते नहीं है, टक मारा धक्का मारा अंदर, धक्का मारा अंदर। आजकल तो मेरा ख्याल है चूरन की शॉर्टेज हो गई होगी, चूरन महंगा हो गया होगा। बकरीद गई है ना अभी, तो बोटियां नहीं, बोटे अध पक्के अध कच्चे बोटे जो है ना, ये बगैर चबाए सही तरह अंदर गए होंगे। जिन्होंने कई एक को पेट के अमराज में शायद डाल रखा होगा, तो पेट की दवाओं का सीजन बिक रही होंगी खूब दवाएं। डॉक्टरों को भी मतलब रोजी में बरकत की दुआएं, कबूलियत की, इनको भी समर नजर आ रहा होगा। तो ये कि चबा कर खाए और छोटे निवाले ले, बोटी भी छोटी दांत से नोच कर छोटा हिस्सा चबा कर खाए, ताकि हाजिम लुआब मुंह में जो होता है ये भी उसमें मिक्स हो। और जितना बारीक चबेगा ना, इतना वो आपको मुफीद होगा। और जितने बड़े बड़े पीस होंगे ना अंदर जाएंगे। दांतों को रेस्ट दे दिया आपने, आंतों को फंसा कर रख दिया, अब हाथ काम करेंगे। वो खाली हाथ काम नहीं करते, इसमें वो लुआब मुख्तलिफ अल्लाह ने निजाम रखा है। इधर के ऐसी चीजें होंगी तो ये तकलीफ दे होती है, जल्दी हजम नहीं होती। ये तली हुई चीजें, तली हुई चीजों का तेल जो है ना, ये जैसे चावल में आपने पकौड़ा खाया ना, हमें कुछ भी नहीं होता, समोसा तला हुआ कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसका तेल निकल कर ये पता नहीं चलता। लेकिन ये चावलों को, रोटियों को टुकड़े टुकड़े जो गए ना दीगर ग़िज़ाओं के, इन सब की कोटिंग करता है ये तेल। ये जो कड़काया हुआ तेल जो होता है ना, ये खतरनाक होता है, फ्री रेडिकल्स उसमें निकलती है। ये इतना खतरनाक होता है, सबको अनाज को अंदर जो गई ना ग़िज़ा, इसकी कोटिंग कर देता है, उसको हजम होने में ये रुकावट बनता है, और फिर हाजमा तबाह, फिर तरह तरह की बीमारियां मैदे से तकसीम होती हैं वजूद को। समझो, अल्लाह की इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए एहतियात हम सभी को करना चाहिए। अल्लाह आपको भी नसीब करे, आपके सदके मुझे भी नसीब करे कि मैं एहतियात करूं और अल्लाह पाक की इबादत अच्छी तरह हम बजा ला सकें। हमारे दांत भी सलामत रहे, आंखों की बीनाई भी सलामत रहे, कानों की सुनवाई भी सलामत रहे, चाल ढाल सब दुरुस्त रहे। अगर ग़िज़ाओं में एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ी बेहतरी रहेगी। वरना तो फिर देखिए रहे हालत, जवान होते बेचारे, उनकी चाल स्मार्ट नहीं होती, खा के और कुर्सियों पर बैठ के अपना सत्यानाश कर रखा है वजूद का। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आफियत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, हमारे पास हसन रजा का एक बड़ा प्यारा सवाल और अमीर अहले सुन्नत का एक बड़ा प्यारा सा जवाब भी मौजूद है। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन देखते हैं। हाँ बेटे, मुर्गा आजान देता है, ये फरिश्तों को देखकर देता है, तो उस वक्त अल्लाह पाक का फजल मांगना चाहिए, फजल की दुआ करनी चाहिए, रहमत की दुआ करनी चाहिए। और मुर्गी अजान नहीं देती, तो कभी कभार ये अजान देती है तो लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ये मनूस है, इसे काट देते हैं। तो ऐसा भी लोगों को नहीं समझना चाहिए। मुर्गी अजान दे तो उससे बदशगुनी नहीं ले सकते, बदशगुनी लेना गुनाह है। मुर्गी मनूस नहीं होती, अच्छी होती है, लेकिन अजान आमतौर पर देती नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
میرا نام محمد مبشر امتیاز ہے، میں ریسکیو 112 ملتان کا حصہ ہوں۔ ہمارا فلڈ میں کیمپ لگا ہوا ہے ہیڈ محمد والا پہ، میں اس کا انچارج ہوں۔ ہم فلڈ افیکٹڈ ایریاز سے لوگوں کو نکال کے یہاں لا رہے ہیں۔ کافی بار کالز آ چکی ہیں کہ ہمارے گھر میں اور ہماری بستی میں سانپ آ گئے ہیں، تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس سانپ کو اٹھا کے اس گھر سے یا اس بستی سے باہر لا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ صحیح کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اس کو فوراً مار دینا چاہیے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے۔ سانپ کو اس لیے مار دینا کہ یہ آپ کو یا کسی اور کو ڈس نہ لے، جائز ہے۔ تو اب اگر آپ جس کو آپ جنگل بولتے ہیں، پتہ نہیں واقعی وہ جنگل بھی ہے یا نہیں، اگر وہاں سے یہ آبادی میں نہیں آئے گا اور کسی کو اب یہ ڈسے گا نہیں، پھر تو پھینک دینا تو کوئی حرج نہیں اس میں، ورنہ یہ کہ وہیں اگر مار بھی دیتے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلامی بہنیں جب اپنے گھر کے باہر دروازہ یا کسی اور کے گھر دروازہ ناک کرتی ہیں تو اندر سے پوچھنے پر وہ کیا کیا کریں، وہ بھی اپنا نام بتایا کریں۔ گھر کی باہر سے کوئی عورت آئی، نوک کیا، اندر سے پوچھا کون، تو سارے بتانا تو پڑے گا نا۔ کوئی بھی اپنی پہچان بتا دے، اپنے جیسے نام بتایا یا وہ بنتے کر کے فلاں کی بیٹی یا فلاں کی امی، تو ذرا وہ گھر گئی ہے تو پھر ایسے موقع پر گھر میں جو مرد ہے اس کو چاہے گھر کی عورت کو آگے کر دے تو وہ پہچان لے گی، وہ نام بتائے گی تو آواز سن کر سمجھ آ جائے گی کہ یہ واقعی فلاں ہے۔ تو ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ مرد ہی کھولے دروازہ، ضروری تو نہیں ہے نا۔ ہاں کوئی نہ ہو، مرد گھر عورت گھر میں نہ ہو اور باہر والی آنے والی نامحرم ہے، پھر تو دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے۔ اگر مرد اکیلا اندر اور نامحرم باہر سے اندر آنا چاہتی ہے، بھلے آپ کی پڑوسن ہے، پھر دروازہ کھول کے اندر لانا نہیں ہے اس کو، پھر اس کے مسائل اور ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میرا سوال یہ تھا اہل سنت سے کہ شوگر کے مرض کے بارے میں کوئی وظائف بتا دیں۔ ساتھ ہی میں یہ بھی ایک آپ سے عرض کروں گا کہ شوگر نہ ہو لوگوں کو، کیونکہ ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جنہیں شوگر نہیں ہے، اور اب نہ جانے کب شوگر ہو جائے، جو حالات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو شوگر سے بچنے کی صورت، جن کا شوگر ہے ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، مگر شوگر نہ ہو، ایک تو یہ سوال تھا میرا۔ دوسرا ہے کہ کیا میٹھا کھانے سے شوگر ہوتا ہے یا شوگر ہونے کے اور بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں؟ شوگر کا روحانی علاج 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 80، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں۔ مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 244 پر بھی یہ علاج موجود ہے، اور یہ جب تک مرض نہیں جاتا یہ روزانہ کرنا ہے، صبح و شام۔ صبح و شام کی ڈیفینیشن بھی سن لیجئے۔ آدھی رات ختم ہونے کے بعد سے لے کر، نہ آدھی رات ڈلنا جس کو بولتے ہیں، آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، صبح اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یہ شام۔ تو اس دوران جو ورد و وظیفہ پڑھ لیں گے تو وہ صبح و شام پڑھنے والا کہلائے گا۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। शुगर होने के तो कई असबाब, एक तो जैसे मीठी चीजें, मिठाइयाँ, खासकर ये व्हाइट शुगर जो है ना, ये इसको वो स्वीट पॉइजन कहने में शायद इतना मुश्किल नहीं है, ज्यादा खा लेते लोग, चाय में भी डबल डालते। चाय एक तो बड़ा कप लेंगे, जग में तो बोलता हूँ इसको, जगनुमा इनका कप होता है, और चाय को फिर मैं मीठा शरबत बोलता हूँ। और ऐसे लोग आमतौर पर आपको नजर आएंगे बाद में शुगर के मरीज बन चुके होते हैं, बेचारे तकलीफ में होते हैं। तो ये घरों का निजाम है, चाय घरों का। इधर उधर जो भी अपने फैजान मदीना में मैंने चाय देखी है ना, मैं नहीं पीता, ऐसी मीठी मैंने देखी है। ये बेचारे माले मुफ्त दिले दे रहे है ना, चंदे का माले डालो, कोई कल मर तो आज मर जाए यार, ऐसा तो नहीं कर रहा। मीठे जहर तो मत उंडे लो यार, ऐसा ही भाइयों के पेटों में तो ये पकाने वाले शायद नहीं समझते होते कि कितनी डालनी चाहिए। हर एक इसका माहिर नहीं होता। होटल वाले होते हैं ना, इनकी बराबर इनके हाथ पैर नप्पे तुले होते हैं। ये मतलब ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे जिससे इनकी आमदनी में कमी आए। लेकिन आमतौर पे मतलब जो जिनको बराबर आता नहीं है, अनगढ़ होते हैं, वो ठोकम ठोक कर रहे होते हैं। ये फैजान मदीना वाले जो सुन रहे हमारे जिम्मेदारान, वो भी लंगर रज़विया पर भी रहम करें और मेरे मदनी बेटों पर भी रहम करें। ये मैंने तफन्नुन के तौर पर अर्ज किया। तो सब अपने हाल पर और दूसरों के हाल पर रहम करें और इतनी मीठी चाय ना पिए कि फिर शुगर कहकर नहीं आती, वो आ जाती है। अच्छा, फिर यह कि मिठाई भी जो बकसरत खाते हैं वो शुगर के मरीज आमतौर पर हो जाते हैं। अच्छा, और ज्यादा जिनका बेचने का काम होता है, पैदल नहीं चलते, मस्जिद में भी जाएंगे तो स्कूटर पे जाएंगे, 2 कदम पर मस्जिद है, स्कूटर फुर्र करके बैठे, नमाज पढ़ के फुर्र करके घर आ गए या ऑफिस पे आ गए या कार। तो इसलिए ये ऐसे लोग भी शुगर के मरीज ज्यादा जो खाते हैं, तो जरा शुगर खाली चीनी में तो नहीं होती ना, शुगर और चीजों में भी होती है, चावल में भी होती है। चावल के बारे में कहते हैं कि अगर चावल का एक पानी निकाल दिया जाए ना, उबाल कर चावल को, गालिबन बिरयानी तो इसी तरह बनाते हैं कि चावल को उबाल के पानी निकाल देते हैं। तो अगर उबले हुए चावल भी खाने हो ना, एक पानी इसका निकाल दिया जाए उबाल कर, तो फिर कहा जाता है कि फिर ये शुगर नहीं करता चावल। और भी इसकी कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो निकल जाती हैं, और चावल के जो नुकसान आते हैं इससे कुछ हिफाजत रहती है। ये तजर्बाकार लोगों का ये कहना है। तो इस तरह मतलब अगर बंदा एहतियात करे तो बेहतरी आ सकती है। लेकिन बाद मीठी चीजें शुगर नहीं करती हैं। आम का मुझे तजर्बा है। आम जो ये डाइट वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, ये दावा करते हैं कि आम से शुगर नहीं होता। तो तजर्बा है कि आम खाने से शुगर, मेरा अपना तजर्बा है। मुझे मैं शुगर पेशेंट नहीं हूं बाकायदा, लेकिन ये कि मुझे तजर्बा है कि शुगर आम खाने से शुगर बढ़ता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आम में मिठास तो है, लेकिन इसमें और भी एक कुदरती ऐसे अज्जा है जो शुगर नहीं होने देते मरीज को। लेकिन आम खा मत लेना भाई, मेरे ऊपर आ जाएगी कि आपने 2 लड्डू खाए होंगे, 1 आम खाया होगा, और शुगर लड्डू ने बढ़ाया होगा, बदनाम मेरा आम हो जाएगा। मदनी चैनल पर आम का बोला था, खाया और बिस्तर में आ गया। तो इसलिए आम खाना या लड्डू खाना है, अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना, मुझे दाव पे मत लगा देना। सही टाइम पर आपने आम का फरमा दिया है, अभी आम चला गया। नहीं, आम गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आम खाए, दिन में 3-3, 4-4 आम इस बार खाए मैंने, अल्लाह की रहमत से मुझे शुगर नहीं बढ़ी। मेरे साथ ने भी आम खाए, हमको अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा है, पिछले साल का भी तजुर्बा है कि आम से शुगर नहीं बढ़ती। ये जो डॉक्टर लोग दावा करते हैं, ये डाइट वाला जो ग्रुप है जो सब्जियों से इलाज करता है, फलों से इलाज करता है, ये उनका दावा है। अपने डॉक्टर को सी चढ़ेगा शायद मेरी बातें सुन करके क्या बोलता है, ये हो सकता है
ये क्या बोलता है, आम से शुगर नहीं होता, रोजा मीठा होता है। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं और मैंने अपना तजुर्बा अर्ज किया, लेकिन अब फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपको आम खाना है तो मेहरबानी करके मुझे दाव पे मत लगाना, अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना। अगर वो ना बोलता है तब भी चलो ठीक है, कुछ ना कुछ रकम की बचत हो जाएगी आपकी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खैर, अब तो आपके मशवरे पर अगर कोई अमल करना चाहेगा भी आम वाले, तो उसको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। तकरीबन तो चला ही गया है, इधर पाकिस्तान में तो आम का मौसम तकरीबन जा चुका। मैं जहां हूं ना, यहाँ इस वक्त सख्त गर्मी है, नहीं यहाँ तक के अगस्त में हॉटेस्ट डे आता है। हमने हॉटेस्ट डे भी देखे हैं यहाँ पर, देखा या देखे मुझे पता है। यहाँ मतलब मैं तो समझता था कि 50 डिग्री तक जाता है, वो क्या बोलते हैं इसको, गर्मी। अब पता चला 55 डिग्री तक चली जाती है, 55। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी से हलाकतों का नहीं सुना। यहाँ निजाम ऐसा है 12 से 4 तक, गर्मियों के कुछ महीने फिक्स है कि 12 बजे से 4 तक जो बाहर काम करते हैं ना मजदूर वगैरह, बाहर का ये इमारतों का, इन पर पाबंदी है, काम नहीं करना है बाहर। छुट्टी सुबह जल्दी, आधी रात से पहले शुरू कर दे। इनके निजाम बने हुए माशाल्लाह, और मदीना निजाम है, तो यहाँ हलाकतें नहीं होती। हमारे यहाँ तो यार वो बड़ा बुरा हाल हो जाता है, बेचारे गर्मियों से कई लोग मर जाते हैं। यहाँ एसी भी हमारे पास कम है, गुर्बत है ना, तो इस वजह से भी बेचारे जो है वो जिसका वक्त पूरा हो जाता है। बाहर मुल्कों में ऐसी तो बकसरत है, जहां मतलब वो पैसा ज्यादा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी कामों की मदनी तहरीक है। पाकिस्तान और ओवरसीज से 16 मुहर्रम हराम 1442 सीने हिजरी की कारकर्दगी। मुहासबा तहरीक अपने अमाल का जायजा लेते हुए कि अमल के कितने हुए, कौन कौन सा हुआ, जो अच्छे काम है इनको मजीद बढ़ाया जाए, अगर कोई बुरा काम हो गया तो आइंदा ना हो, इस पर गौर व फिक्र किया जाए कि ना हो, तौबा की जाए वगैरह। तो अब मुहासबा तहरीक, इसमें जो शामिल हैं इस्लामी भाइयों की तादाद 48,619 यानी 48,619। इस्लामी बहनों की तादाद 57,631। रोजाना एक पारा कुरान करीम पढ़ने या सुनने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 42,456। इस्लामी बहनों की तादाद 20,964। आधा पारा पढ़ने या सुनने वाले इस्लामी भाई 16,187। इस्लामी बहनें 23,299। रोजाना 12 दुरूद पाक पढ़ने वाले इस्लामी भाई 77,316। इस्लामी बहनें 38,375। रोजाना 313 दुरूद शरीफ इस्लामी भाई 37,813। इस्लामी बहनें 52,555। घर दर्श इस्लामी भाइयों की तादाद 24,731। इस्लामी बहनें 72,176। बाद फजर मदनी हल्के के शोरका इस्लामी भाई 36,065। रोजाना दीनी किताब का 12 मिनट मुताला इस्लामी भाई 60,172। इस्लामी बहनें 58,652। नफल रोजा रखने की नीयतें इस्लामी भाइयों की तादाद 8,317। इस्लामी बहनें 18,127। नफल रोजा रखने वाले
اسلامی بھائی 4525, اسلامی بہنیں 13,739. آقا کی سنت زلفے سجانے کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 15,808. تہجد پڑھنے والے اسلامی بھائی 342. اسلامی بہنیں 300 معاف کیجیے اسلامی بھائی 3042. اسلامی بہنیں 3201. لاک ڈاؤن میں مجلس مدنی کورسز کے تحت ملک و بیرون ملک ہونے والے آن لائن مدنی کورسز کی تعداد 9,752. شرکا کی تعداد 37,325. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1, دعوت اسلامی کا پہلا سالانہ اجتماع کہاں ہوا تھا؟ جواب, ککری گراؤنڈ, لی مارکیٹ, کراچی. سوال نمبر 2, دعوت اسلامی کے تحت بننے والی مساجد کی کیا پہچان ہے؟ جواب, دعوت اسلامی کے تحت بننے والی مساجد کے نام میں عام طور پر لفظ فیضان شامل ہوتا ہے. مثلا فیضان مشکل کشا. یہ عام طور پر پہچان ہے, ورنہ اس سے بہت ساری مسجدیں ملیں گی جن میں لفظ فیضان نہیں ہے لیکن ہیں دعوت اسلامی کے ہی ماتحت, یعنی اس کی انتظامیہ دعوت اسلامی. سوال نمبر 3, اس وقت پاکستان میں دعوت اسلامی کی کل کتنی کابینات ہیں؟ جواب, 291. 291. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: اکرام شاہ اتاری کراچی, محمد عامر مشتاق اتاری جنگ, ام معوض اتاریہ راولپنڈی, بنت سرور اتاریہ کراچی, خالد اقبال اتاری کوٹ غلام محمد, بنت صابر لاہور, بنت خالد محمود اتاری پاک پتن شریف. قرعہ اندازی میں نکلنے والا نام: سلیمان اتاری ساکرو. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. آنے والے ہفتے کو 8 بجے رات تک یہ جوابات ٹیکسٹ میں آپ کو دینے. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر بھی لکھے. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھے, یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور یار مزار کون سے صحابی ہیں؟ سوال نمبر 2, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے میدان معشر کی طرف تشریف لے جائیں گے تو آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف کون ہوگا؟ سوال نمبر 3, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام طور پر کس طرح بیٹھتے تھے؟ کیفیت بھی بتانی ہے اور رخ بھی بتانا ہے کہ کس طرح ہوتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان: لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا
تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر اہل سنت ہر ہفتے کو کسی نہ کسی ایک مدنی رسالے کے پڑھنے سننے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. اس ہفتے جو رسالہ ہم نے پڑھنا یا سننا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار. اللہ پاک روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے پر شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اچھی بری صحبت پڑھ یا سن لے، اس کو اپنے پسندیدہ بندوں کی صحبت نصیب فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما. صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا 14 محرم الحرام کو عرس شریف ہوتا ہے. مدنی التجا ہے کم از کم 14 بار درود پاک پڑھ کر ایصال ثواب کر دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنا یا سننا تھا وہ رسالہ تھا فضائل امام حسین رضی اللہ عنہ. ہمیں جو کارکردگی ملی ہے اس کے مطابق پاکستان میں پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 4,72,998، اسلامی بہنوں کی تعداد 4,09,564، اوورسیز اسلامی بھائی 1,04,460 اور اوورسیز اسلامی بہنیں 94,379. یعنی ٹوٹل جو ہمیں کارکردگی ملی ہے وہ 10,81,401، 10,81,401. اور ہمارا جو ہدف ہے جو امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا وہ 12 لاکھ ہے. الحمدللہ مختلف شعبہ جات اور ہمارے ذمہ داران اس میں کوششیں کرتے ہیں. اس بار جو رسالہ پڑھا گیا فضائل امام حسین، تو جو پاکستان میں جو ہمارے شعبہ جات ہیں، تو الحمدللہ ہمارا جو شعبہ جات میں جو پہلا نمبر آیا ہے وہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، اور ان میں جو پڑھنے سننے والوں کی تعداد جو ہمیں ملی وہ ہے 47,797. یہ ہمارے ذمہ دار ہیں ان مجلس کے نگران غلام عابد عطاری. اور اسی طرح جو نمایاں زون ہے
تو زون میں جو ہے وہ پہلا نمبر نگران شمالی لاہور زون، جن کے نگران ہیں حاجی محمد نعیم اتاری، اور یہاں پر پڑھنے والوں کی تعداد یا سننے والوں کی تعداد 77,204. اور اسی طرح جو نمایاں کابینہ ہے وہ بھی ہماری لاہور سے ہی تعلق ہے، اور جنوبی لاہور داتا صاحب کابینہ، اور یہ نگران ہیں ہمارے حاجی افضل اتاری، اور جن کی پڑھنے سننے والوں کی تعداد 28,359. تو کوشش کریں اسلامی بھائی ذمہ داران کہ زیادہ تعداد میں پڑھیں بھی، سنیں بھی، اور اس کی کارکردگی اپنے ذمہ داران کو جمع بھی کروائیں. ماشاءاللہ. یہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان کے جو ذمہ دار تھے، ان کی خالی جھلک دکھائی ہے، بیچاروں ان کو بھی دکھا دو، میں بھی زیارت کر لوں ان کی. ماشاءاللہ. جی غلام عابد بڑی محنت سے تیار کی ہوگی. جی جی ماشاءاللہ. ہاں غلام عابد، میں بھی غلام عابد ہوں، شاید زین العابدین سے نسبت ہو، ورنہ ہر عابد کے ہم غلام، ہم گناہ گار. میں تو اللہ عبادت گزار بنائے. نگران مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان غلام عابد اتاری، ماشاءاللہ. تینوں کو مرحبا کہ ان کی کارکردگی نمایاں ہوئی. اللہ سب کو توفیق دے کہ آپس میں یہ کمپٹیشن کریں، تو اس طرح انشاءاللہ جلدی 12 لاکھ تک آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. ایک تو حاجی نعیم، جی دوسرے نام ہمارے حاجی افضل. حاجی افضل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ 291 کابینہ میں بابا پہلا نمبر آیا ہے ہمارے حاجی افضل کا، بڑی بات ہے. اور یہ ہمارے حاجی نعیم بھائی تقریباً 45 زون، ان میں یہ پہلا نمبر آیا ہے. ماشاءاللہ. اور 108 شعبہ جات میں ہمارے غلام عابد بھائی کا نمبر آیا ہے. کیا بات ہے، مرحبا. جلدی جلدی آئندہ ہفتے مجھے 12 لاکھ کی خوشخبری سنائے، اور پیچھے نہیں کریں انشاءاللہ. پھر 12 لاکھ سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہم کو جتنا ثواب زیادہ ملے اچھا ہے نا، ہمارا فائدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں، جو اپنی نیکیاں مجھے نیکیوں کا ایصال ثواب کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب مولا کریم اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار. امام اعظم غوث العظم غریب نواز اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق
حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے، الہ العالمین ہمیں نیک پرہیزگار عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت بنا، الہ العالمین ہمیں تقوی کا خزانہ عطا کر دے، الہ العالمین اخلاص کی نعمتوں سے مالا مال فرما، حسن اخلاق کی دولت سے نواز دے، یا اللہ غصہ، چڑچڑاپن، لوگوں کے دل دکھانے کی عادتیں نکل جائیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بد نگاہی، بد کلامی کی عادتیں نکل جائیں، الہ العالمین ہمیں نرم گفتگو کرنے والا بنا، یا اللہ لوگوں کی دل جوئی کرنے والا بنا، یا اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ عطا فرما، الہ العالمین نیکی کی دعوت عام کرنے کی دھن دے دے، الہ العالمین دینی مطالعے کا شوق عطا فرما، الہ العالمین دعوت اسلامی کے مدنی کام کی دھوم دھام مچا دینے کا شرف نصیب فرما، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کرنے کا شوق عطا فرما، جانی مالی قربانیاں دینے کی سعادت عطا فرما، الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائے، کرونا وائرس دنیا سے ختم ہو جائے، کرونا وائرس کے مریض شفا یاب ہو جائے، یا اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، یا اللہ جن کو جو بیچارے قرضدار ہیں کہ قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں انہیں حقوق مل جائیں، یا اللہ جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائے، مظلوم قیدی رہا ہو جائے، الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا فرما، بیٹوں کے طلبگار بیٹوں سے نوازے جائیں، الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، الہ العالمین ہمارے حاضرین ناظرین دلوں میں جو جو تمنائیں رکھتے ہیں سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، میں کروں گا یا رب۔
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، محبوب رب اکرم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود تم پر، لاکھوں سلام تم پر. تم حاکم زمان ہو، سلطان دو جہاں ہو. تم حاکم زمان ہو، سلطان دو جہاں ہو. اے سرور معظم، اے سرور معظم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر. دل میں تمہاری الفت ہے، دے دو اس میں برکت. دل میں تمہاری الفت، دل میں تمہاری الفت ہے، دے دو اس میں برکت. ہرگز نہ ہو کبھی کم، ہرگز نہ ہو کبھی کم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر. عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے، عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے. جہنم لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ